پیارے دوستوں، پیارے بھائیوں بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو ایک ایسی رات کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں جو بخشش، برکت اور رحمتوں کی رات ہے۔ ایک ایسی رات جس میں ہمارے مقدر لکھے جاتے ہیں، ایک ایسی رات جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بخشش عطا فرماتا ہے۔ لیکن افسوس، بہت سے لوگ اس رات کی حقیقت سے ناواقف ہیں، اور جو جانتے ہیں وہ بھی اسے عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا اس رات کی حقیقت کیا ہے، کیا خاص عمل ہمیں ضرور کرنا چاہیے، اور وہ راز جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ وہ ایک کام ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، جسے کرنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں رہتا، پورے سال کے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ وجہ آپ نے اگر جان لی، یقین مانیے ساری زندگی دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی ایسا عمل بتایا، کوئی ایسا شب برات کا عمل بتایا کہ ہماری زندگی پوری سنور گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبرقۃ انا قطن منذرین۔ بہت سے مفسرین نے کہا ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہے، لیکن بعض مفسرین نے اس سے مراد شب برات بھی لیا ہے، کیونکہ اس رات میں سال بھر کے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کو دوستوں، بھائیوں بہنوں، ایسا عمل دینے لگا ہوں کہ آج اگر غربت میں ہو، آج غریبی میں ہو، آج اگر مالی پریشانی ہے، آج اگر پوری دنیا نے اگر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، تو 15 شعبان کی اس عظیم رات میں، دیکھیں دوستوں، بھائیوں بہنوں، 15 شعبان کی رات کب لگتی ہے؟ جب آپ کے پاس 14 شعبان کا دن ختم ہوتا ہے، تو مغرب کے بعد آپ کے ملک میں، شہر میں جیسے ہی 14 شعبان ہوگی نا، اس مغرب کے بعد فوراً سے لے کر مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر پوری رات صبح فجر تک آپ کے پاس یہ پوری رات آپ کے پاس یہ عظیم 15 شعبان کی رات ہوگی۔ اس رات میں آپ نے صرف ایک کام، سب سے آپ نے اس رات نوافل پڑھنا ہے، عبادات کرنی ہے، جو کرنا ہے کریں، لیکن ایک کام اگر آپ نے نہ کیا تو ساری زندگی کا پچھتاوا آپ کا مقدر بن جائے گا۔ ساری زندگی اگر آپ نے وظائف پڑھے، اعمال کرے، تسبیحات پڑھی، لیکن فائدہ نہ ہوا، تو ایک کام کرتے ہی آپ کی بڑی سے بڑی حاجت، ذاتی مکان چاہیے ہو، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے، دنیا جہاں کی کوئی حاجت، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس ایک رات کا عمل پڑھتے ہی رب کریم نے چاہا تو پوری ہو جائے گی۔ جب شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور فرماتا ہے، اے کوئی مغفرت کرنے والا، اے کوئی میں اسے بخش کر دوں، اس کی بخشش کر دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں۔ اور یہ اعلان فجر تک ہوتا رہتا ہے۔ یہ رات مغفرت اور رحمت کی رات ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیں اس رات میں کیا کرنا چاہیے، وہ کون سے کام ہیں؟ اور سب سے مین کام بھی آپ کو بتاؤں گا جو آج اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہے۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات آئے تو اس رات کو قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، کیونکہ اللہ تعالیٰ غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، میں اسے بخش دوں۔ ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، اس عمل کو، اس رات کا ایسا عمل ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ پاک کے حکم سے یہ ایک کام شب برات میں کر لیتا ہے تو اللہ پاک کے حکم سے پورے سال کے نصیب پھر جاتے ہیں۔ کئی ایسے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ شب برات میں یہ عمل پڑھتے ہیں، صبح اٹھتے ہی ان کی حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، صبح اٹھتے ہی ان کا، کیونکہ یہ ایک رات آتی ہے واحد قبولیت والی۔ اس رات سے بڑا، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، شاید کوئی رات ہماری اسلامی تاریخ میں نہ ہو جس میں اتنی جلدی دعائیں قبول ہوتی ہوں۔ اور اس رات کوئی بندہ اگر یہ ایک چھوٹا سا عمل کر لے، یقین مانیے صبح اٹھتے ہی گھر میں جہاں نظر دورائیں گے وہاں دولت، پیسہ ہوگا، گھر میں خوشیاں ہوں گی، گھر سے بیماریاں، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، گھر سے جھگڑیں، بلائیں، بیماریاں، بد نظری، عمل بندش، جادو تک کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ یہ عمل کرنے والا، ساتھیوں، بھائیوں بہنوں، کبھی زندگی میں اس رات، دیکھیں آپ نے نوافل بھی پڑھنے ہیں، اور نوافل دیکھیں 6 رکعت نوافل پڑھیں، لیکن آج کا یہ عمل ہے وہ آپ نے لازمی کرنا ہے۔ شب برات جیسے ہی لگ جائے، میں نے آپ کو بتا دیا، پوری شب برات آپ کے پاس موجود ہے، آپ اس میں نوافل پڑھیں۔ اور نوافل کون سے پڑھیں گے؟ دیکھیں 6 رکعت نوافل نماز، خصوصی عبادات برائے رزق، بخشش اور یہ روشنی کے لیے۔ دیکھیں 6 رکعت نوافل 2 کر کے ادا کرنے ہیں۔ دیکھیں پہلی 2 رکعت گناہوں کی مغفرت کے لیے، دوسری 2 رکعت رزق کی برکت کے لیے، اور تیسری 2 رکعت پورے سال کی حفاظت اور نور کے لیے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ یاسین پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں۔ اسی طرح باقی رکعت میں بھی سورہ اخلاص یا کوئی اور مختصر سورت پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نفل نماز کئی بزرگان دین اور اولیاء کرام بھی، ساتھیوں، بھائی بہنوں، ان کا معمول رہا ہے۔
اب آپ نے بعض علماء نے ذکر کیا کہ 100 رکعت نفل اسی رات میں پڑھنا مستحب ہے، جس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی چاہیے۔ یہ عمل اگر کوئی شخص نہ کر سکے تو کم از کم 6 رکعت نوافل ضرور ادا کرے۔ اور آج کا جو عمل آپ کو بتلانے لگا ہوں، جسے پڑھتے ہی آپ کی روح خوش ہو جائے گی، جسے پڑھتے ہی آپ کے گھر سے، آپ کی زندگی سے غربت اور غریبی کا اللہ پاک کے حکم سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ رات گناہوں سے معافی مانگنے کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے سچے دل سے توبہ کر لی اس کے تمام گناہ معاف کر دیتا ہے اللہ پاک۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی توبہ کی دعا اس رات میں کون سی ہے، یہ بھی جان لیں ساتھیو بھائیو بہنوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ دعا ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے یہ استغفار آپ نے لازمی اس رات میں پڑھنا ہے، اور آپ نے وہ کام جان کر جانا ہے جس کے لیے ویڈیو بنائی ہے، تو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ۔ آپ نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ کا یہ ورد، یہ دعا آپ نے اس رات میں لازمی جتنی بار پڑھنا چاہیں پڑھیں۔ اور ساتھیو بھائی بہنوں، نمبر 2 پہ آپ نے بزرگان دین فرماتے ہیں، اگر شب برات میں 3 مرتبہ سورہ یاسین پڑھ لی جائے تو اللہ تعالیٰ سال بھر خیر و برکت عطا فرماتا ہے۔ پہلی بار پڑھیں ساتھیو بھائی بہنوں سورہ یاسین تو لمبی عمر کے لیے پڑھیں، دوسری بار پڑھیں تو رزق میں برکت کے لیے پڑھیں، تیسری بار پڑھیں تو بلاؤں اور مصیبتوں سے حفاظت کے لیے پڑھیں۔ یہ رات بخشش کی رات ہے، اس کے لیے اپنے مرحومین، والدین اور دیگر عزیزوں کے لیے مغفرت کی دعا ضرور کیجیے گا، ضرور دعا کیجیے گا۔ اور ساتھیو بھائی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جب 15ویں شعبان کی رات ہو تو اس میں عبادت کرو اور دن میں روزہ رکھو۔ پیارے بھائیو بہنوں، کیا آپ جانتے ہیں اس رات میں ایک خاص لمحہ ایسا بھی آتا ہے جب دعا فوراً قبول ہوتی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں یہ لمحہ وہ ہے جب آدھی رات گزر چکی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کے ساتھیو بھائی بہنوں آسمان پر نزول فرماتا ہے، یعنی کہ ہماری جو زمین ہے اس کے آسمان پر نزول فرماتا ہے۔ اگر اس وقت کوئی شخص اللہ سے مانگ لے تو اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا۔ اسی لیے بزرگان دین اس رات میں تہجد کی نماز ادا کرنے کی بہت زیادہ تلقین کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، یہ رات ہمیں بار بار نہیں ملتی، یہ زندگی میں ہمیں بار بار نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک سنہری موقع ہے کہ اگر ہم اپنے لیے بھلائی کروا لیتے ہیں، لکھوا لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں اور اپنی آخرت سنوار لیں۔ آج کا وعدہ کریں ساتھیو بھائی بہنوں، میرے سے وعدہ کر کے جائیں کہ اس شب برات کو ضائع نہیں کریں گے، عبادت کریں گے، نوافل پڑھیں گے، توبہ کریں گے اور اللہ سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ اگر ہاں تو اسی وقت نیت کر لیں کہ اس رات کو عبادات میں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بابرکت رات کی برکت عطا فرمائے۔ تو ساتھیو بھائی بہنوں، وہ راز کون سا ہے یہ جان لیتے ہیں۔ یہ ویڈیو اگر آپ نے اپنے دکھیارے پریشان بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کر دی اور یہ خاص عمل جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، یقین مانیے اگر آپ نے یہ عمل شیئر کر دیا، آپ کے اس عمل کے جانتے ہی آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ پیارے بھائیو بہنوں، آج میں ایک ایسی رات کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جسے بخشش، رحمت اور برکت کی رات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خاص کرم فرماتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس رات میں ایک خاص عمل کر لیں تو پورا سال ہماری زندگی روشنی برکتوں سے بھر جاتی ہے؟ آج میں آپ کو اسی راز کو سمجھاؤں گا اور میں آپ کو وہ خاص عمل بتاؤں گا جو ہمیں بے حد کرنا ضروری ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے سے وضاحت کریں کہ یہ رات کیوں اہم ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، اس رات میں کیے جانے والے اعمال، نوافل، توبہ، دعا، استغفار اور صدقے دینے کی فضیلت بیان آپ نے اس وظیفے اس کی صدقے دینے کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ آپ حیران رہ سکتے ہیں۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج میں آپ سے ایسی رات کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں جو رحمت و برکت و مغفرت کی رات ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جس میں آسمان کے دروازے کھول دی جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو پکارتا ہے، اے کوئی مغفرت مانگنے والا میں اسے معاف کر دوں، اے کوئی روزی مانگنے والا میں اسے رزق عطا کر دوں، اے کوئی پریشان حال میں اس کی پریشانیاں دور کر دوں۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے، لیکن افسوس ہم میں سے بہت سے لوگ اس رات کو عام راتوں کی طرح گزار دیتے ہیں یا غفلت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ کو وہ راز بتاؤں گا کہ شب برات کیوں اتنی اہم ہے، اس رات میں کون سا سب سے بڑا عمل ہمیں کرنا چاہیے، سب سے کون سا ساتھی بھائی بہنوں ذکر ہمیں کرنا چاہیے جس سے ہماری پورے سال کی پریشانیاں دور ہو جائیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا، اعمال کر کر کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کر جائے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں کوئی سچا عمل بتایا ہے۔ تو ساتھیوں، بھائی بہنوں، بنا وقت کو ضائع کیے آج کے اس مجرب ترین عمل کی جانب چلتے ہیں۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ آپ نے شب برات کی اس عظیم رات میں باوضو مصلی پر بیٹھ جانا ہے، قبلے کی طرف منہ کرتے ہوئے
دنیا داری سے ایک آدھے منٹ کے لیے بالکل الگ ہو جائیے گا اور تصور میں گنبد خضرا کی جالیوں کو چومتے ہوئے پکڑتے ہوئے وہاں پہنچ جائیے گا، در نبی پر جا کر تصور میں بیٹھ جائیے گا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے باوضو آپ نے کوئی نماز اگر عشاء کی پڑھ لی، کوئی نفل پڑھ لی آپ نے، اس کے بعد آپ لوگ اس عمل کو پڑھ لیں کہ نفل کی میں ایک الگ سے پوری ویڈیو بنا دوں گا۔ اس ویڈیو میں نے نفل کا پورا طریقہ کار تو بتا دیا تھوڑا بہت جتنا ہو سکا ہے، لیکن پھر میں آپ کو ایک پورا طریقہ کار بھی بتا دوں گا الگ ویڈیو میں، اور انشاءاللہ آپ کو بہت ساری ویڈیو ویسے بھی یوٹیوب پر مل جائیں گی۔ اور آج میں آپ کو نفل پڑھنے کا طریقہ نہیں بتاؤں گا پورا، لیکن صرف وہ خاص عمل جسے پڑھتے ہی پورا سال انشاءاللہ آپ کی کوئی بڑی سے بڑی مشکل ہو، کوئی ظالم کا ظلم ہو، کوئی بڑے سے بڑا ظالم ہو، کیونکہ یہ عمل اللہ کے بڑے سے بڑے ولیوں کا عمل ہے، یعنی کہ جتنے اولیاء کرام ہیں ان کا بتایا ہوا عمل ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے، یہ مستند عمل ہے، انہوں نے خود اپنے بیانات میں اس عمل کی تصدیق کی ہے کہ اگر کوئی بندہ شب برات میں اس عمل کو، یہ چھوٹا سا عمل پڑھ لے اور اللہ پاک سے مانگے یا نہ مانگے، اس کی یہ عمل پڑھتے ہی اللہ پاک ہر دعا قبول کرتے ہیں، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں، یہ موقع دیکھیں، یہ موقع نہیں ہے، یہ سب سے بڑا ساتھیو بھائیو ہمارے پاس ایسی گھڑی ہے کہ اگر جس کو ہم نے ضائع کر دیا تو پھر پوری زندگی کا پچھتاوا بن جائے گا، پورے سال کا نہیں، پوری زندگی کا ساتھیو بھائی بہنوں، کیونکہ یہ عظیم رات ہے۔ اس عظیم رات کو آپ نے ہر حال میں یہ عمل پڑھنا ہے۔ اگر آپ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، اپنی غربت اور غریبی کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں، تو ابھی سے نوٹ کر لیں۔ دیکھیں 15 شعبان کو آپ کے پاس ہو سکتا ہے وقت نہ ہو، 14 کو آپ کے پاس وقت نہ ہو، روزوں میں ہو، کام میں لگے ہو، تو ابھی سے کہیں پر لکھ لیں، نوٹ کر لیں کہ مجھے یہ عمل 15 شعبان جیسے ہی لگے، پوری رات میں کسی بھی وقت اللہ پاک کی ذات پر یقین کرتے ہوئے آپ مصلی بچھا کر الگ سے بیٹھ جائیں، یا کسی نماز کے بعد، یعنی عشاء کی نماز پڑھ لی، رات کو تہجد کی پڑھ لی، رات کو نفل پڑھ لیے تو اس کے بعد پڑھ لیں۔ اگر آپ نے کوئی نماز نہیں پڑھی ہے مثال کے طور پر، تو آپ پوری رات میں ویسے ہی جا نماز پر جس طرح نماز کے لیے بیٹھتے ہیں نا، اسی طرح آپ لوگوں نے سکون سے ایک ماحول بنا کر بیٹھنا ہے۔ ایسے نہیں کہ کام میں لگے رہے اور پھر عمل پڑھ رہے ہیں تو پھر فائدہ نہ دے گا، کیونکہ جتنا دل سے اللہ پاک کی ذات پر یقین بھروسہ کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ آج آپ یہ سمجھ لیں شب برات کی رات رب سے ملنے جا رہے ہیں، اور رب کے سامنے اپنے مسائل رکھتے ہوئے، جتنے مسائل ہوں ایک طرف آپ نے ذہن میں رکھ لینے ہیں کہ میں ان مسائل کے اس عمل کو پڑھ رہا ہوں۔ انشاءاللہ 100% گارنٹی سے یہ عمل آپ کی زندگی سنوار کر رکھ دے گا۔ اب کرنا کیا ہے یہ بات کو پہلے سمجھ لیں۔ دیکھیں آپ نے سب سے پہلے درود شریف پڑھنا ہے۔ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اللہ پاک، اس کے 10 گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ درود شریف پڑھنا صرف دنیا میں برکت کا ذریعہ ہے، بلکہ آخرت میں بھی نجات اور شفاعت کا سبب بنتا ہے۔ شب برات وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمت نازل فرماتا ہے۔ اور دوستو بھائی بہنوں، یہ رات توبہ، مغفرت اور عبادت کی رات ہوتی ہے۔ اس رات میں اگر آپ نے درود شریف پڑھنے کی خاص اہمیت اگر آپ نے جان لی ساتھیو بھائی بہنوں، تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ ساتھیو بھائی بہنوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم اللہ سے کوئی دعا مانگو اور خاص طور شب برات میں مانگو تو اس سے پہلے مجھ پر درود پاک بھیجو، کیونکہ درود کے بغیر دعا آسمان تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو شب برات میں جب ہم مغفرت، رزق، صحت اور دیگر حاجات کے لیے دعا کرتے ہیں، تو اگر ہم درود شریف پڑھ کر دعا مانگیں تو دعا کی قبولیت کے امکانات 1000 گنا بڑھ جائیں گے۔ تو آج آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور کوئی سا بھی پڑھ لیں جو آپ کو یاد ہو۔ درود ابراہیمی پڑھ لیں اگر یاد ہو تو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، جو بہتر لگے، جو یاد لگے وہ درود شریف پڑھ لیں۔ اور درود شریف پڑھتے ہی اپنی حاجتوں مرادوں کی فٹافٹ سے نیت کر لیں۔ جتنی بھی آپ کی حاجتیں ہوں، مرادیں ہوں، ذاتی مکان چاہیے ہو تو اس کے لیے پڑھ لینا، قرضوں سے چھٹکارا چاہیے تو اس کے لیے پڑھ لینا، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا جہاں کی بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی مراد رب کریم نے چاہا تو فوراً پوری ہو جائے گی۔ وضاحی پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا آج اللہ کا شکر ادا کر جائے گا کہ واقعی کسی اللہ والے نے مجھے سچا عمل بتایا ہے۔ تو دوستو بھائی بہنوں، درود شریف پڑھتے ہی آپ نے اپنی اگر حاجتوں مرادوں کی جتنی آپ کی لسٹ ہو، سب تمام چیزیں آپ نے رب کریم کے سامنے رکھ دینی ہے کہ آج ذاتی مکان بھی چاہیے، آج قرضوں سے چھٹکارا بھی چاہیے، آج من پسند نوکری، من پسند شادی، جو بھی آپ کی حاجتیں ہوں سب چیزیں رکھ دیجیے گا۔ اب آپ نے اس عظیم رات میں، شب برات کے یہ خصوصی عمل میں، جو آپ کو میں نے بتایا کہ اس کام کو آپ نے لازمی ہر حال میں پڑھنا ہے، تو دوستو بھائی بہنوں، آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود شریف پڑھ لیا،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے، عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہی وہ ایک کام آپ نے جو لازمی کر لینا ہے، اور فوری طور پر آپ نے پہلے نمبر پر کون سا عمل کرنا ہے ساتھیو بھائیو بہنوں؟ شب برات میں پورے سال کے ساتھیو بھائیو بہنوں ہمارے نامۂ اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو ہم نے ساتھیو بھائی بہنوں کون سا کام کرنا ہے کہ ہماری ہر حاجت پوری ہو جائے، ہماری ہر مراد پوری ہو جائے، ذاتی مکان مل جائے، قرضوں سے چھٹکارا مل جائے، بیماریاں دور ہو جائیں، عمل کے پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالے وہاں پیسہ ہی پیسہ ہو۔ تو سب سے پہلے دوستو بھائیو بہنوں استغفار کا عمل ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم تسبیحات تو کر لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف کر لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ساتھیو بھائی بہنوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم انسان ہیں، جانے انجانے میں کوئی گناہ ہم سے ایسے ضرور ہو جاتے ہیں جس سے ہم کبھی کبھار دائرہ اسلام سے بھی باہر ہو جاتے ہیں، یعنی کلمہ پڑھنا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ تو اللہ والو اس پرفتن دور میں استغفار کوشش کیا کریں، روزانہ پڑھیں، جتنا زیادہ استغفار پڑھیں گے اللہ آپ کے اتنا زیادہ قریب ہوتا چلا جائے گا۔ استغفار کرتے رہا کریں، وہ بڑا رحمان ہے، بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا انشاءاللہ۔ اللہ والو آپ نے سب سے پہلے اس شب برات کی عظیم رات کے عمل کو استغفار کر کے شروع کرنا ہے، اور آپ نے کتنی بار استغفار پڑھنا ہے؟ آپ نے پورے 111 بار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ تسبیح اپنے ہاتھوں میں پکڑ لیجئے گا، اور دل ہی دل میں ساتھیو بھائیو بہنوں اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، اس طرح سے آپ نے استغفر اللہ کو صرف اور صرف 111 بار پڑھنا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ لوگوں نے استغفار کو 111 بار پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے، جو رب کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی شب برات کی اس عظیم رات میں راستے بن جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ آپ نے دوستو بھائیو بہنوں جیسے ہی استغفر اللہ کو پڑھ لیا تو اب آپ نے اس عمل کے اندر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اور جب کوئی بندہ شب برات کی رات میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ کو پڑھنے کے فوراً بعد یا مسبب الاسباب پڑھنا شروع کرتا ہے تو غیب سے راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، آسمان پہ فرشتے ہلچل میں آ جاتے ہیں، رب کریم سے آپ کی سفارشیں کرواتے ہیں کہ کہتے ہیں رب کریم یہ بڑا مجبور ہے، بڑا پریشان ہے، آج یہ بڑا دل سے یہ وظیفہ پڑھ رہا ہے، بڑی دل سے دعائیں مانگ رہا ہے، پوری دنیا اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، پوری دنیا نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا ہے، یا آپ کا ہاتھ تھامنا چاہتا ہے۔ ساتھیو بھائیو بہنوں شب برات کی رات میں اگر آپ نے استغفر اللہ کے بعد یہ چھوٹا سا جو آپ کو کام دیا ہے، شب برات کی رات کا یہ عمل دیا ہے، استغفر اللہ کے پڑھتے ہی آپ نے جیسے ہی یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیا بتائی ہوئی تعداد میں، ساتھیو بھائیو بہنوں غیب سے مدد بھیجنے والی ذات، ساتھیو بھائی بہنوں اس کا مطلب کیا ہے یہ سمجھے پہلے بات کو دوستو۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھ لیا، جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب شب برات میں پڑھتا ہے تو رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کے طفیل ایسے راستے بنا دیتی ہے کہ تمام پڑھنے والے کے بگڑے کام اسی وقت سنور جاتے ہیں۔ جس قدم وہ پھر دنیا میں پوری زندگی میں قدم بڑھاتا ہے، کامیابیاں اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہیں۔ وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتا ہے پورا سال پوری زندگی وہ چیز سونا بن جاتی ہے۔ دوستو وہ جو ساری عمر تمہیں نہ مل سکا، آج آپ نے شب برات کی اس عظیم رحمتوں والی برکتوں والی رات میں استغفر اللہ پڑھ کے آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے گا۔ آج تک تو آپ نے صرف سنا ہوگا کہ رب کی ذات جب دیتی ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی بھی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی تو آپ اپنے تمام مشکلات، پریشانیاں، مسائل رب کے حوالے کرتے ہوئے صرف اور صرف دوستو بھائیو بہنوں آپ نے آج کے اس مجرب ترین عمل میں 10 مرتبہ 10 بار جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، بس اس مقصد کو ذہن میں رکھیے گا، اس عمل کو پڑھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے ساتھیو بھائیو بہنوں فوری طور پر اس عظیم رات میں
پہلا کام میں نے آپ کو بتایا، اس عمل میں پہلا وظیفہ آپ نے پڑھ لیا، پورا ایک ہی کام ہے، 1 منٹ لگ جائے گی، 2 منٹ لگ جائے گی، لیکن آپ کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے بچے آپ کو دعائیں دیں گے اور آپ مجھے دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی میں آپ نے ایسا عمل بتایا کہ جسے پڑھتے ہی صبح اٹھتے ہی شب برات میں، صبح جیسے ہی ہماری آنکھ کھلی اللہ پاک نے کرم کر دیا، پیسوں کی بارش ہو گئی، ایسی ایسی جگہ سے پیسہ آیا کہ ہمیں یقین نہ تھا، کیونکہ یہ عمل رزق کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، یہ عمل غیب سے دولت کا انتظام کروا دیتا ہے، یہ عمل قرضوں سے جان چھڑوا دیتا ہے، کوئی بے اولاد بھی پڑھ لے تو بھی فوری طور پر اللہ پاک اسے اولاد نرین عطا فرما دیتے ہیں۔ ہر طرح کی مشکل میں، ہر طرح کی پریشانی میں یہ عمل اللہ پاک کے حکم سے 100% ورکنگ کرتا ہے۔ اس عمل کے ناکامی کے چانس 1% بھی نہیں، یعنی کہ 1% بھی اس عمل کا ساتھیو بھائی بہنوں ناکامی کا چانس نہیں، یہ عمل 100% اللہ پاک کے حکم سے ورکنگ کرتا ہے۔ اس عمل کے پڑھنے والے کبھی زندگی میں یہ شکوہ نہیں کرتے کہ ہمیں فائدہ نہ ہوا، اللہ پاک کے حکم سے یہ عمل چند سیکنڈ میں اپنے پڑھنے والوں کی ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر دیتا ہے۔ وہ ذاہب پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اس عمل کے پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کر جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے ہمیں سچا عمل بتایا ہے۔ اب آپ نے تیسرے نمبر پر شب برات کے اس عمل میں کیا کرنا ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، بڑی توجہ سے، بڑے دھیان سے آپ نے پڑھنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے وہ وظیفہ سورہ کوثر کا وظیفہ اس عمل میں آپ نے شامل کر دینا ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کو آپ نے کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، آپ نے مطلب یہ نہیں کہ فوراً سے پڑھ کر جان چھڑا لینی ہے۔ شب برات کی رات ہے ساتھیو بھائیو بہنوں، آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ 7 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق آپ کے ساتھیو بھائی بہنوں حوالے کر دیا جائے گا۔ اب آخر میں کیا کرنا ہے، ایک ایک جملہ، ایک ایک ورڈ بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا ساتھیوں بھائیو بہنوں۔ انشاءاللہ اس عمل کو اگر آپ نے پڑھ لیا تو ساری زندگی کسی اور عمل کے پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور آپ نے دوستو بھائی بہنوں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ نے دعا پھر جو مانگنی ہے نا، وہ ایسی دعا مانگنی ہے۔ آپ لوگ دعا مانگنے کے انداز مانگنے میں ہمیشہ جلد بازی کر جاتے ہیں، تو شب برات کی رات کی دعا ہی ساتھیو بھائی بہنوں اس عمل کی بڑی اہم ہوگی۔ اللہ والو، جلد بازی نہ کیجیے گا، جلد بازی کرنے کا نقصان پھر آپ کو ہی ہوگا۔ کوشش کرنا کہ جلد بازی نہ کرنا اس رات میں، اور جو طریقہ بتا رہا ہوں دعا کا، اسی طریقے سے دعا کریں، انشاءاللہ فوری طور پر آپ کو فائدہ دیکھنے کو ملے گا۔ آپ لوگوں نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے کہ اے میرے مولا، اے میرے ان تمام گناہوں کو معاف کر دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا، تجھے اس عظیم رات کا واسطہ، تجھے شب برات 15 شعبان کی اس عظیم رات کا واسطہ ہے میرے مولا، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھ پاتا یا نہیں پڑھ پاتی۔ دوستو اس طریقے سے دعا کریں گویا شب برات میں اللہ پاک آپ سے باتیں کر رہے ہیں، یا پھر آپ لوگ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں، ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں۔ اس عمل کو پڑھنے کے بعد شب برات کی اس عظیم رات میں سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا ساتھیو بھائیو بہنوں کام بن جاتا ہے۔ بس اپنے ہاتھ کو الٹا کر کے رکھیں، دعا والی حالت میں رکھیں، سجدے میں جا کر دیکھیں، یقین کریں وہ رب تو دینے کو تیار بیٹھا ہے، وہ رب تو چاہتا ہے کہ اے انسان آ میری بارگاہ میں، آ میرے گھر پر، آ میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، تو مانگے گا تجھے دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میرے پاس آئے۔ اللہ والو، ماں بھی اپنے بچے کا تبھی خیال کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے گھر آتا ہے، اس کا بچہ ساتھیو بھائی بہنوں اس کو رو کر ضد کر کے کہتا ہے تو ماں بھی کہاں مان جاتی ہے، تو وہ رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو آج کیا شب برات کی رات ساتھیو بھائی بہنوں، اس رب کی محبت کا تو کوئی مقابلہ کر نہیں سکتا۔ سوچیے آپ کو آج رات اس شب برات کی رات میں کتنا ملے گا۔ اللہ پاک ساتھیو بھائیو بہنوں آپ کی خالی جھولیوں کو، الماریوں کو بھر دیں گے جب آپ لوگ سورہ کوثر کو بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیں۔ تو عمل کا آخری وظیفہ رہتا ہے جس کے بغیر یہ عمل ادھورا ہے۔ اب آپ نے جیسے ہی سورہ کوثر پڑھ لی تو آپ نے فوری طور پر دوستو بھائیو بہنوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بندے اور رسول ہیں۔ ساتھیو بھائیو بہنوں شب برات کی رات میں جب کوئی بندہ یہ اقرار کرتا ہے ساتھیو بھائیو بہنوں کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ کون مجھے اس عظیم رات میں، اس عظیم گھڑیوں میں جس کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر گھڑی رزق اور دولت اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کے وقت ہے،
کہ اس عظیم رات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پکار رہا ہے۔ فرشتے بندے کا نام پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے فرشتوں گواہ رہنا، اس بندے سے راضی ہوں، یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے پر میری رحمتوں برکتوں کے خزانے کھول دو۔ یہ جو مانگتا ہے آج جس مقصد کی نیت کر کے بیٹھا ہے اسے 100% کامیاب بنا دو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساتھیو بھائی بہنوں آپ کو کسی جنگ میں اکیلا نہیں چھوڑتی، دنیا میں تنہا نہیں چھوڑتی، آخرت میں تنہا نہیں چھوڑتی۔ دنیا کے ہر مقام پر قرآن مجید میں آتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا علاج دے رکھا ہے، لیکن آج ایمان کی حفاظت اور دنیا میں تمام نحوستوں سے، شیطانی وسوسوں سے، جادو جنات، نظر بد اور ہر طرح کی مصیبت پر اور ہر طرح کی پریشانی، ہر طرح کی بیماری، ہر طرح کی پریشانی سے نجات کا حل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جیسے ہی آپ لوگ اس عظیم رات میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہوئے آپ کا جسم ہلکا ہو جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کا جسم لرز گیا ہے یا آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے شب برات میں آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے اس عظیم رات میں اللہ آپ سے راضی ہو چکا ہے۔ سمجھ لیجئے آپ کے پورے سال کے دن پھر چکے ہیں، لیکن یہ اس بندے کو محسوس ہوتا ہے جو ڈوب کر تنہائی میں بیٹھ کر ساتھیوں بھائی بہنوں اس عظیم رات کی قدر کر لو۔ اس عظیم رات کو ساتھیوں بھائی بہنوں آپ نے اس معجزاتی عمل میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے جائیں اور دل ہی دل میں اپنی حاجتوں مرادوں کے رب کریم سے مانگتے جائیں۔ آج تھوڑا نہ مانگیے گا، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، آج ظالم کا ظلم اس عمل کے پڑھتے ہی ختم ہو جائے گا۔ آج ساتھیوں بھائی بہنوں قرضے ادا ہو جائیں گے، آج ہر بیماری دور ہو جائے گی، ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ساری زندگی کا ٹھوکروں کو کھایا ہوا 2023 24 25 سے پہلے ساری زندگی، پیدائشی کوئی غریب ہو وہ پڑھ لے، روڈ پر کھڑا ہوا فقیر اس عمل کو پڑھ لے، روڈ پر کھڑا ہوا بھکاری 15 شعبان شب برات کی رات کا یہ عمل۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ رات افضل رات ہے، یہ موقع صرف ایک بار ملتا ہے، اگر اس موقع کو تم نے گوا دیا تو پورے سال کا پچھتاوا تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح آپ نے لازمی پڑھنی ہے۔ جب ایک تسبیح پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر وہی درود شریف پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ ساتھیوں بھائیو بہن اللہ پاک میرا سنانا آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کو معاف فرمائے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اجازت دیجیے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا، کیونکہ شب برات میں اور شب برات 15 شعبان میں وہ عمل آپ کو دوں گا جو شاید آپ کو یوٹیوب کی ہسٹری پر نہ ملے، شاید آپ ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک جاؤ لیکن ایسا عمل آپ کو نہ ملے، وہ آپ کو عمل دوں گا شب برات کی عظیم راتوں میں۔ تو آپ نے شب برات والے دن انشاءاللہ اس دن میں صبح سے لے کر رات تک بے شمار ویڈیوز آئیں گی، آپ نے لازمی دیکھنا ہے۔ اللہ خوش رکھے، آباد رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں پھر ویڈیو میں۔ اگر آپ تلاوتیں دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا ایک چینل ہے کراماتی وظائف چینل، وہاں پر آپ کو ذکر ملیں گے، بہت سے اذکار ملیں گے، جا کر وزٹ کریں۔